السلام علیکم ویورز، میں ہوں حمیرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ ہوم کوکنگ ولاگ۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب ہمیشہ اپنی فیملیز کے ساتھ شاد و آباد رہیں اور آپ کے دسترخوان اللہ کی نعمتوں سے ہمیشہ ہرے بھرے رہیں۔ اس دعا کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں۔ میری آج کی ریسپی ہے آلو مٹر کا شوربے والا سالن۔ یہ بہت مزے کا پکتا ہے اور بہت سے لوگ اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ آلو مٹر کا سالن تو تقریباً سب کو بنانا آتا ہے، لیکن میری یہ ویڈیو خاص طور پر ان بچیوں کے لیے ہے جنہوں نے نیو کوکنگ سٹارٹ کی ہے۔ اس میں چھوٹی چھوٹی سی میں ٹپس بتاؤں گی، اگر وہ ان کو فالو کریں تو اس سے ان کے سالن کا ذائقہ بہت زبردست ہوگا۔ اور اینڈ میں اس میں ایک چیز شامل کروں گی جس سے سالن میں خوشبو اور ذائقہ بہت زبردست آئے گا اور کھانے والے کو بہت مزہ آئے گا اور آپ کی بہت تعریف ہوگی۔ تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے، اس کو سکپ بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ کچھ اہم باتیں ہوتی ہیں جو ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے ہیں۔ تو اس میں نے حسب ضرورت آئل لیا ہے۔ آپ اپنے حساب سے جتنا آپ کو پسند ہے آپ لے سکتے ہیں۔ ویسے شوربے والے سالن میں تھوڑا آئل زیادہ ہی ہوتا ہے۔ تو 3 عدد میں نے اس میں پیاز لیے ہیں اور تقریباً 3 عدد میں نے اس میں ٹماٹر لیے ہیں۔ پیازوں کو میں نے ہلکا سا گولڈن کیا ہے۔ پیازوں کو زیادہ آپ نے براؤن نہیں کرنا ہے اور نہ ہی زیادہ وائٹ رکھنا ہے، بس ہلکا سا گولڈن کرنا ہے۔ اگر آپ پیازوں کو وائٹ رکھیں گے نا تو پھر آپ کے شوربے کا کلر اچھا نہیں آئے گا۔ 3 ٹی اسپون میں نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے، 2 ٹی اسپون میں نے اس میں لال مرچوں کا پاؤڈر ایڈ کیا ہے۔ نمک آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں۔ اور 1/4 ٹی اسپون میں نے اس میں ہلدی ایڈ کی ہے، 1 ٹی اسپون اس میں سوکھا دھنیا ایڈ کیا ہے اور 1/4 ٹی اسپون کے برابر میں نے اس میں کسوری میتھی ایڈ کی ہے۔ جب آپ مسالہ بناتے وقت کسوری میتھی تھوڑی سی ڈال دینا تو اس کا ذائقہ بہت اچھا آتا ہے اور خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے۔ آدھا کلو آلو ہیں اور 1 کلو مٹن ہے، یعنی کہ یہ 1.5 کلو کی سبزی ہے۔ تو آپ نے مسالہ تیار کرتے وقت نا زیادہ اس کی بھنائی نہیں کرنی، آپ نے سبزی ڈال کے ہلکا سا اس کو بھوننا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں 2 گلاس پانی ایڈ کر دینے ہیں۔ جب یہ پک جائے گا نا تو پھر ہم بعد میں اس کی بھنائی کریں گے۔ اس وقت پیاز بھی اچھے خاصے گل چکے ہوتے ہیں اور ٹماٹر بھی گل چکے ہوتے ہیں۔ اگر مسالہ بناتے وقت ہم ان کو بھونتے رہیں گے نا تو یہ نا بار بار ٹھنڈا پانی ڈالنے سے نا یہ بہت زیادہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں اور پھر یہ گلنے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ پہلے آپ مسالہ بنا کے آپ اپنی سبزی جو بھی آپ بنا رہے ہیں اس میں ڈال کے تو آپ پانی ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے پکا لیں، تو پھر اس کے بعد آپ اس کی بنائی کریں۔ یہ دیکھیں کتنا زبردست مسالہ بن گیا ہمارا۔ اب ہم اس میں سبز مرچیں اور سبز دھنیا ایڈ کریں گے اور جتنا آپ نے اس کا شوربہ رکھنا ہے نا، یعنی کہ اگر آپ نے زیادہ پتلا شوربہ رکھنا ہے تو آپ اس میں 1.5 گلاس یا 2 گلاس پانی ایڈ کر دیں، اور اگر آپ اس کا گاڑھا شوربہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں 1 گلاس پانی ایڈ کر دیں۔ لیکن آپ نے پانی ڈالنے کے بعد نا اس کو زیادہ دیر پکانا نہیں ہے، آپ نے صرف اس کو 4-5 منٹ کے لیے پکانا ہے تاکہ پانی پک جائے، پانی کا کچا ختم ہو جائے اور دھنیا بھی تھوڑا سا نرم ہو جائے۔ اور یہ خیال رکھنا ہے کہ دھنیے کا کلر خراب نہ ہو، اگر دھنیے کا کلر خراب ہو گیا نا تو وہ پھر اچھا نہیں لگے گا۔ یہ دیکھیں 4-5 منٹ تقریباً ہو چکے ہیں اور دھنیے کا کلر بھی خراب نہیں ہوا ہے۔ اب اینڈ میں اس میں ڈالوں گی بھنا ہوا زیرہ پاؤڈر۔ آپ نے پہلے زیرے کو بھون لینا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اس کو گرائنڈ کر کے رکھ لینا ہے۔ اگر آپ اسی وقت یعنی کہ تازہ بھنا ہوا زیرہ گرائنڈ کر کے ڈالیں نا تو وہ بہت اچھا ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ پہلے سے اس کو تیار کر کے رکھ لیں۔ اور تھوڑی سی کسوری میتھی جو ہے نا 1/4 ٹی اسپون سے بھی کم آپ نے اینڈ میں ڈالنی ہے۔ اس سے نا سالن کا خوشبو اور ذائقہ بہت زبردست آتا ہے اور کھانے والوں کی تو دیکھ کر ہی بھوک بڑھ جاتی ہے۔ یہ دیکھیں کتنی زبردست اس کی لک آئی ہے اور اس کا ذائقہ بھی بہت مزیدار تھا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں اچھا کام کر سکتی ہوں تو پلیز مجھے سپورٹ کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔